اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل فصل لربك وانحر. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگوں اور عزیز سامعین، آج ہم جس عنوان پر بات کر رہے ہیں وہ قربانی ہے. اس میں 3 حصے ہیں: قربانی کی فضیلت و فرضیت، دوسرے قربانی کس پر واجب ہے، تیسرے جانور کے سلسلے میں کیا مسائل درپیش ہوتے ہیں. اس سلسلے میں آج ہم مختصر سی گفتگو کریں گے. دراصل قربانی زکوٰۃ اور عیدین کی طرح 2 ہجری میں اس کا حکم نازل ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سے لے کر اپنی حیات مکمل کرنے تک ہر سال قربانی فرماتے رہے. آپ نے کسی سال بھی قربانی کو ناگہ نہیں کیا. صحابہ کرام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کا تذکرہ فرمایا تو صحابہ نے پوچھا قال فما لنا فیہا یا رسول اللہ، قربانی کرنے میں ہمیں کیا ملے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال بکل شعرۃ حسنہ، جانور کے ہر بال کے بدلے تمہیں اس کا اجر ملے گا، نیکی ملے گی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ قربانی کے ان دنوں میں قربانی سے بڑھ کر کے کوئی اور عمل اللہ کے نزدیک محبوب نہیں ہے. حتیٰ کہ جب انسان قربانی کرتا ہے تو جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے وہ اللہ کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلم يحضر مصلانا، جس کے پاس وسعت ہے، پیسے ہیں، حالات اچھے ہیں اور وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو ایسے مسلمان کو عیدگاہ میں آنے کی اجازت نہیں ہے. یہ سخت وعید سنا دی گئی. اب دیکھیں کہ یہ قربانی کی کرنے میں حکمت کیا ہے. کچھ مسلمان حضرات سمجھتے ہیں ایک عید ہے، گوشت کاٹنا ہے، گوشت کھانا ہے، یہ ایک رسم کو جو ہے سمجھ لیا ہے کہ یہی عید ہے. ایسی بات نہیں ہے. دراصل 3 قسم کے تصورات جو ہے اس سلسلے میں ہمیں حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں. پہلا تو یہ کہ قربانی ہر مذہب میں مشروع ہے اور شائع ہے. پرانے زمانے میں بھی، قدیم زمانے میں بھی لوگ قربانیاں کرتے تھے. اپنی دیوی دیوتاؤں پر بھینٹ چڑھاتے تھے، بلی چڑھائی جاتی تھی. اور قرآن مجید میں جو ہے تذکرہ بھی ہے کہ اس کے الگ الگ قسمیں تھیں. موقوذہ ہے، متردیہ ہے، نطیحہ ہے. کسی کی گردن توڑ دی جاتی تھی، کسی کے گردن کے پیچھے کے حصے پر جو ہے وہ تلوار کے ذریعے سے مار دیا جاتا تھا. کسی جانور کے سر پر پتھر سے جو ہے مار کر زخمی کر کے اس کو قتل کر دیا جاتا تھا اور اس کا خون جو ہے وہ دیوی دیوتاؤں پر جو ہے وہ چڑھا دی جاتی تھی. یہ اس طریقے کا معاملہ تھا. پھر جب حضرات انبیاء کی جب محنتیں ہوئی تو اس وقت کے مسلمان قربانی کے گوشت کھاتے نہیں تھے. پہاڑ کے اوپر اپنی قربانیاں لے کر جاتے تھے. آسمان سے ایک آگ آ کر کے جس کی مقبول قربانی ہوتی اس کو بھسم کرتی اور کھا جاتی. یہ سلسلہ جاری رہا. دوسرا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک دراز زمانے کے بعد جب ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے اور اس بیٹے کی محبت دل میں جب گھر کر جاتی ہے، اللہ رب العزت بطور امتحان کے حضرت ابراہیم کے خواب میں انہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کریں. تو بچے سے بھی انہوں نے رائے لی کہ بیٹا کیا کیا جائے. تو بچے نے کہا کہ ففعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا حضور آپ کو جو حکم دیا ہے آپ کر گزریے، میں بالکل اس بات پر صبر کروں گا. پھر جو بچہ عقل مندی کو اور چلنے کو اور ہوش والا جب ہوا تو اس باپ نے اس بچے کو ذبح کیا. اللہ کو یہ منظور نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے ایک دمبا بھیجا جس کی قربانی ہو گئی. قربانی یہ سنت ابراہیمی ہے. قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو جو ہے وہ زندہ کریں. تیسرا یہ کہ دراصل جو قربانی ہے وہ انسان کا اپنے آپ کو اللہ کے دربار میں بھینٹ چڑھانے کا مسئلہ ہے. بشکل جانور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کی رخصت دی ہے
کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے جو ہے وہ قربان ہو جائیں اور اس کی جگہ ہم کسی جانور کو قربان کریں. جب یہ تصور ہوگا کہ میری زندگی کا مقصد ہی اللہ کے لیے جو ہے وہ لٹ جانا ہے، اللہ کے لیے جان دینا ہے، تو انسان نہ دنیا دیکھتا ہے نہ اپنی عمر درازی سوچتا ہے کہ بس اللہ کی دی ہوئی یہ جان یہ مال یہ اسی کی امانت ہے، ہمیں اسی کے حق جو ہے راہ میں جو ہے وہ لٹا دینا ہے. اس تصور سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قربانی دی ہے جو جانور کی شکل میں ہے اور ہم اس کو قربان کرتے ہیں. جب یہ تصور معلوم ہوگا کہ ایک تو ایک عبادت ہے جو اللہ کی طرف سے ہم پر عائد کی گئی ہے، دوسرے یہ سنت ابراہیمی ہے، تیسرے یہ کہ اللہ کے دربار میں ہمیں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے. جب ہمیں اللہ کے دربار میں پیش کرنا ہے تو انسان جو ہے وہ اس کو رسم سے کبھی ادا نہیں کرے گا کہ جا کر کے جو ہے وہ کہیں قربانی ہو رہی ہے اپنا حصہ دے دیا بس ایک عید ہو گئی، ایسا نہیں ہے. یہ جو ایام ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے راتوں میں سب سے افضل ترین راتیں رمضان کی طاق راتیں ہیں، عشر اخیرہ ہے. اسی طریقے سے دنوں میں سب سے افضل دن یہ جو دن ہیں قربانی کے ایام کے یہ دن ہیں. اس کی کافی فضیلت ہے، جس میں عرفہ ہے، قربانیاں ہیں اور ایام تشریق ہے، تو اس کی کافی فضیلتیں ہیں. تو اب قربانی کے لیے جانور کس طریقے کا ہو، اس سلسلے میں ہمیں بہت غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جس جانور کو پرچیز کرتے ہیں وہ کس طریقے کا ہو. بالکل یہ دیکھیں کہ عیب جانور کے اندر نہ ہو. جب انسان اللہ کی راہ میں جب قربانی دے رہا ہے تو عیب دار کسی بھی قسم کا عیب اس میں نہ ہو، خصوصاً معذور نہ ہو، لنگڑا نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کانا بھی نہ ہو، آنکھوں سے جو ہے وہ ترچھا دیکھنے والا نہ ہو، بالکل ہڈیوں والا جو ہے وہ جانور نہ ہو، پرگوشت ہونا چاہیے، مضبوط اور فربا قسم کا جانور ہونا چاہیے. اس کے کان دم سینگ جو ہے وہ کٹی ہوئی نہ ہو، دانت اس کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہو، زبان کٹی ہوئی نہ ہو کہ اس کو چرنے میں دقت ہوتی ہو. اسی طریقے سے گندگی کھانے کا اور پیشاب پینے کا جو ہے وہ جانور عادی نہ ہو. اس طریقے سے پاک و صاف جانور کو قربان کرنا چاہیے. اب قربانی کے جانوروں کی عمریں کیا ہوں گی؟ بکرا ہے، بکری ہے، تو اس کے لیے 1 سال کا جانور ہونا ضروری ہے. ہاں اگر دمبا ہے جو 6 مہینے کا ہے مگر دکھنے میں 1 سال کا دکھتا ہے، فروا جانور ہے، تو بھی اس کی بھی قربانی درست ہے. بیل بھینس وغیرہ ہے تو اس میں 2 سال کا ہونا لازم ہے، اور اونٹ ہو تو کم از کم 5 سال کا ہونا چاہیے. اب اس عمر سے زیادہ جتنا جانور ہوگا اتنا بہتر اور افضل ہے. اب دیکھیں کہ جس وقت ہم ذبح کرتے ہیں، ذبح کرنے کے لیے چند باتوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ نمبر 1، ذبح کرنے کے وقت میں جانور کا اور ذابح کا، ذبح کرنے والے کا رخ قبلے کی طرف ہو، کیونکہ ایک عبادت ہے اور اس عبادت کو قبلے کے رخ پر کیا جائے. جانور کو لیفٹ سائڈ سے بائیں پہلو پر لٹانا چاہیے. بکری اور بیل وغیرہ میں اس کے دائیں پیر کو چھوڑ کر 3 پیروں کو جو ہے وہ باندھ دینا چاہیے، 1 پیر کو چھوڑ دینا چاہیے. اونٹ ہے تو اس میں نہر کرنا چاہیے کہ اس کے جو ہے وہ بائیں پیر کو باندھ دیں گے 1 پیر کو اور 3 پیر پہ اس کو کھڑا کریں گے اور اس کو نہر کریں گے، وہ خود بخود زمین پر اس طریقے سے وہ گر جاتا ہے. خصوصاً ذبح سے پہلے چاقو کو جو ہے پہلے ہی تیز کیا جائے جانور کے سامنے. یہ بالکل مناسب بات نہیں کہ ہم جانور کے سامنے چاقو کو، چھری کو تیز کریں. اسی طریقے پر جب ایک جانور ذبح ہو رہا ہو تو دوسرے جانور اس کے سامنے نہ ہو. ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح کرنے سے بھی جو ہے منع کیا گیا ہے. ذبح کرنے کے وقت میں ساری جو رگیں، مطلوبہ رگیں ہیں، وہ حلقوم اور جو ہے شہ رگ جو ہے وہ کٹ جانی چاہیے. اس نہ کٹنے کی وجہ سے جانور کو جو ہے وہ دقت بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اس طریقے سے پورا جانور بھی اس طریقے سے نہ کٹ جائے کہ گردن بالکل اس کی علیحدہ ہو جائے. ذبح کرنے والے کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر کا پڑھنا واجب ہے. جس کی قربانی ہے وہ بھی دعا پڑھے اور جو ذبح کر رہا وہ بھی دعا پڑھے. اسی طریقے پر اگر کوئی بندہ ذبح کرنا نہیں جانتا اور قصائی کے ساتھ میں جو ہے اس کا ہاتھ لگا ہوا ہے تو قصائی کو بھی جو ہے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا واجب ہے، اور جس پر قربانی ہے وہ بھی جو ہے وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے. اسی طریقے پر جو خصوصاً ایک مسئلہ ہمارے درمیان میں پیش ہے وہ 7 حصوں والا ہے. قربانی ایک آدمی ایک جانور اپنی طرف سے قربان کرے، چاہے بکرا ہو، بیل بھینس ہو، اونٹ ہو، جس طریقے پر بھی جو دستیاب ہو وہ کرے. گنجائش اس میں اس بات کی ہے کہ 1 سے 7 ممبر اس میں شریک ہو سکتے ہیں، مگر یہ تھوڑا مسئلہ بڑا نازک بھی ہے اور پیچیدہ بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 7 لوگ ہیں وہ 7 لوگوں کی نیت کیا ہے، ان کا تصور کیا ہے، یہ دیکھنا ضروری ہے. ورنہ 5 آدمی اچھے مل جائیں جن کی نیت جو ہے وہ خالصتاً قربانی کرنے کی ہے،
مگر ایک دو آدمی ایسے ہیں جن کی نیت جو ہے خالص گوشت کھانے کی ہے، تو وہ جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ جس جانور کی ہم قربانی کر رہے ہیں دراصل اسے چند روز پہلے لا کر کے اس کو پالا جائے، اس سے محبت کی جائے، اس کو اپنے ہاتھ سے کھلایا جائے۔ قربانی کے پہلے دن یہ سوچا جائے کہ اصل میں مجھے اللہ کے دربار میں جو ہے وہ بھینٹ چڑھنا چاہیے تھا، میری اپنی قربانی ہونی چاہیے تھی، جیسے سیدنا اسماعیل کی ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے شکل جو ہے وہ جانور کی دی ہے، تو گویا کہ وہ میری ہی اپنی ایک شکل ہے، تو اس سے خوب انسان محبت کرے، بڑے اچھے طریقے پر جو ہے اسے پالے پوسے، اور عید کے دن جو ہے وہ ذبح کر کے۔ حکمت یہی ہے کہ جس طریقے سے عید الفطر میں فطرہ غریبوں کے لیے نکال کر کے عید کی نماز کو جانا چاہیے، عید الاضحیٰ میں جو ہے وہ آنے نماز عید کے بعد میں گوشت جو ہے وہ لوگوں میں، غریبوں میں تقسیم کیا جائے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب 7 حصے اس میں بنتے ہیں، لوگوں کو خود پتہ نہیں کہ ان کا جانور کون سا ہے، 7 ممبرس اس میں اس جانور میں کون سے ہیں، بس ہم نے جو ہے وہ فون پر اور اس پر جو ہے وہ آرڈر لکھوا دیا کہ بس ایک جانور کا حصہ ہمیں مل جائے، اور جو ہے وہ گوشت جو ہے وہ گھر پر پہنچ گیا۔ اس طریقے سے جو ہے قربانی کا تصور اسلام میں نہیں ہے، بلکہ ایک رسم ہو رہا ہے جو کر رہے ہیں۔ بلکہ بعض لوگ تو یہاں تک بھی کر رہے ہیں کہ یہاں کی قربانی نہ جانے دلی، راجستھان، ہریانہ، کہاں جو ہے وہ لوگ پیسے جمع کر رہے ہیں، ایک عجیب سا بزنس جو ہے وہ لوگ کر رہے ہیں۔ اس میں احتیاط کرنا چاہیے۔ میں کبھی یوں نہیں کہوں گا کہ بھائی آپ میری نماز جو ہے وہ پڑھ لیں، آپ میرا روزہ رکھیں۔ یہ جب ہم دوسروں پہ جو ہے وہ ڈیپینڈ نہیں ہوتے ہیں اپنی عبادتوں میں، میری قربانی کوئی اور کرے اور کہیں بھی کرے، ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہر عبادت اللہ کے لیے کی جائے گی، ہر عبادت کی پوچھ اللہ کی طرف سے ہوگی، تو میری جانور کی قربانی میں میرے آنکھوں کے سامنے کروں۔ اگر ایسے ضرورتاً 6-7 ممبر جب مل رہے ہیں تو ممبرس کیسے ہیں، جنہیں شریعت کا مسئلہ پتہ ہے نہیں پتہ ہے، یہ ساری چیزوں کا معلوم ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ پھر جو ہے وہ قربانیاں درست نہ ہوگی۔ اور اس طریقے پر جب 7 ممبر کر رہے ہوں تو جانور بھی اسی انداز کا لینا چاہیے۔ ایک ضعیف روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ کل قیامت میں یہی جانور جو ہے وہ پل صراط پر جو ہے وہ انتظار کریں گے ان قربانی کرنے والوں کا۔ تو ایسا مریل قسم کا جانور ہو جس کی کوئی جو ہے وہ گوشت پوت اس پہ نہ ہو، بالکل جو ہے وہ دبلا پتلا لاغر قسم کا جانور، 7 لوگ بس ایک رسم کو ادا کرنے کے لیے قربانی کرتے ہیں، تو بتائیے ایسے جانوروں سے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہ آپ کا گوشت مجھ تک پہنچتا ہے، نہ اس کا خون پہنچتا ہے، بس جو آپ کے دلوں کا تقویٰ ہے وہ ہم تک پہنچتا ہے۔ ہماری جو نیت ہے قربانی کی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے۔ قربانی دراصل مسلمان پر، عقل مند پر اور مقیم پر واجب ہے۔ مسافر پر کوئی قربانی نہیں ہے، پاگل پر کوئی قربانی نہیں ہے، نابالغ بچے پر قربانی نہیں ہے۔ جو صاحب نصاب، صاحب استطاعت ہے، جس پر زکوٰۃ واجب ہے، اسی پر قربانی واجب ہے۔ ہر ایک آدمی کو اپنی جانب سے قربانی کرنا چاہیے۔ ساتھ میں ایک مسئلہ میں یہاں پر یہ بھی سراغ کرتے چلوں کہ اس وقت اکثر لوگ جو ہے ایک بڑی پریشانی میں مبتلا ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر انسان کو اپنی طرف سے قربانی کرنی چاہیے، کچھ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، گھر کی طرف سے قربانی کافی ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک بات کی صراحت یہ کرتا چلوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے قربانی میں 100 سرخ اونٹ جو ہے وہ قربان کیے، جس میں سے 63 اونٹوں پر خود اپنے ہاتھوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری چلائی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جبکہ حضور علیہ السلام کی حیثیت ان زمانوں میں قربانی کرنے کی نہیں تھی، مگر پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی جو ہے قربانی فرمائی ہے، بلکہ ہر سال 2 دمبے جو ہے وہ قربان کیے ہیں۔ ایک بخاری کی روایت اس طریقے سے بھی ملتی ہے کہ جب ہم دمبا ذبح کریں تو سفید قسم کا جانور تلاش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سفید قسم کا جانور ذبح کرنا 2 جو ہے وہ کلر والے جانور ذبح کرنے سے افضل اور بہتر ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ بہتر سے بہتر خوبصورت جانور کی جو ہے وہ قربانی کریں۔ اسی طریقے پر مسئلہ یہ ہے کہ اکثر لوگ مرحوم کی طرف سے قربانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مرحوم کی طرف سے قربانی کوئی ضروری نہیں ہے۔ جو زندے ہیں جن پر قربانی واجب ہے وہ اپنا فرض پہلے ادا کریں، باوجود اپنی قربانی کرتے ہوئے وسعت ہے، اور اپنے مرحوم والد والدہ یا اس طریقے پر کسی کے لیے اگر قربانی کرنا چاہیں تو ان کی طرف سے اور نفل کے طور پہ ادا ہوگی، ان کا انہیں ثواب ملے گا۔ مگر جن پر قربانی واجب ہے وہ ضرور اپنی طرف سے قربانی دیں، اور سارے گھر والے یہ کام کریں کہ اگر حیثیت ہے تو گھر کا ہر ممبر اپنی طرف سے جو قربانی ادا کرے، کیونکہ جتنا زیادہ ان دنوں میں قربانی کی جائے گی، جتنا خون بہایا جائے گا اللہ کے راہ میں، اللہ کو یہ عمل اتنا ہی زیادہ محبوب و پسندیدہ ہوگا۔ ایک شہر میں کئی مسجدیں ہیں، کچھ مسجدوں میں بہت جلد نماز ہوتی ہے، کچھ مسجدوں میں یا عیدگاہ میں نماز لیٹ ہوتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جہاں جس مسجد کی سب سے اول جماعت ہوتی ہو اس کے فوراً بعد جو ہے وہ قربانی شہر میں کہیں بھی کی جا سکتی ہے، اس کی گنجائش ہے۔ آدمی دوسرے آدمی کی طرف سے بھی قربانی کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس نے اس کی اجازت دے رکھی ہو۔
اور کسی نے کسی کی طرف سے اجازت نہیں دے رکھی ہے اور آدمی قربانی کرے تو یہ درست نہ ہو، کیونکہ جس پر قربانی واجب ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے طرف سے قربانی کی جا رہی ہے۔ اسی طریقے پر جو آج کل جو ہم لوگ قرض لیتے ہیں، اکثر قرض ہمارے بلڈنگ لونز ہوتا ہے، کار لونز ہوتا ہے، اور دوسرے ہمارے ڈیولپمنٹ کے لیے ہم لونز لیتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اس قرض کی وجہ سے اب مجھ پر قربانی نہیں ہے۔ یہ قرض وہ قرض نہیں ہے جو شریعت میں مطلوب ہے۔ شریعت کا مطلوبہ قرض وہ ہے کہ انسان کے حالات اتنے اب سے ابتر ہوں کہ جو صاحب نصاب کو وہ بندہ پہنچ نہ سکے اور پھر اس پر جو ہے وہ قرض ہو، یہ جو ہے وہ مانا جائے گا۔ مگر آج کل لوگ مالدار بننے کے غرض سے جو ہے وہ قرض لیتے ہیں، کروڑوں روپے کی بلڈنگیں بنا رہے ہیں، لاکھوں روپے کی کاریں خرید رہے ہیں، فلیٹس جو ہے وہ لے رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مقروض ہیں۔ یہ قرض جو ہے وہ کنسیڈر نہیں ہوگا شریعت میں، یہ دراصل انسان کے مالدار بننے والا قرض ہے۔ ایسے بندے پر زکوٰۃ بھی واجب ہے اور قربانی بھی واجب ہے۔ اسی طریقے پر ایک خاص مسئلہ یہ ہے کہ آج کل حکومت کی طرف سے بھی اور ایک پالیسی کے تحت میں بھی چمڑے کی جو قیمتیں ہوتی ہیں وہ حد درجے جو وہ گرا دی جاتی ہیں، بلکہ فی جانور جو ہے وہ 10 روپے چمڑا جو ہے وہ مارکیٹ میں جو ہے وہ لیا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں خواہ مخواہ جو ہے وہ پریشان ہونے کے بجائے اسلام نے اس بات کی اجازت بھی دی ہے کہ ہم اپنے چمڑے کو خود اپنے استعمال کے لیے رکھ سکتے ہیں، اس کے لیے مسلح بنا سکتے ہیں، اس کے لیے کسی جگہ بیٹھنے وغیرہ کی جو ہے وہ چیز بنا سکتے ہیں۔ تو چاہیے مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ ایسے چمڑے جو ویسٹ کرنے سے بجائے اپنے اس کو کاموں میں لایا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے پر قربانی کا گوشت، ہم جس ملک میں رہتے ہیں، ہمارے آس پڑوس میں نان مسلم حضرات رہتے ہیں، کرسچن حضرات رہتے ہیں، تو قربانی کی گوشت جو ہے انہیں تقسیم کرنے کی بھی اجازت ہے۔ آپ انہیں قربانی کا گوشت کھلا سکتے ہیں، بلکہ اس سے تو اور زیادہ ماحول میں جو ہے وہ سدھار پیدا ہوگا، ایک اخوت، بھائی چارگی پیدا ہوگی کہ اس ملک میں جو غریب حضرات ہیں اور ہمارے آس پڑوس میں رہتے ہیں، ہم ایسے نان مسلم حضرات کو بھی جو ہے وہ گوشت دیں۔ اس میں کوئی جو ہے وہ کراہت کی بات نہیں ہے۔ قربانی کا جانور جب انسان خریدتا ہے تو اس سے جو ہے وہ کسی قسم کا فائدہ اٹھانا نہیں چاہیے۔ اس پر جو ہے سواری کر رہا ہے انسان، یا جو ہے کسی قسم کے جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ دودھ بیچ رہا ہے وغیرہ، یہ بھی جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے۔ جو جانور قربانی کے لیے خریدا گیا ہے بس اس کا کام جو ہے وہ قربان جو ہے وہ ہونا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے، حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ نے، ایک بہت ہی مضبوط قسم کا جانور خریدا تھا۔ بعد میں اسے بہت اچھا ریٹ آنے لگ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، کیا میں اس کو بیچ کر اس کی جگہ پہ 2-4 جو ہے وہ جانور اور خرید لوں؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، بس اب جس جانور کو تم نے قربانی کے لیے جو مخصوص کیا ہے اب اس کا تمہیں بیچنا جو ہے درست نہیں ہے، آپ اسی جانور کی قربانی کریں۔ تو جب جس مقصد کے لیے جس جانور کو ہم ذبح کرتے ہیں تو اس کو اسی انداز سے جو ہے وہ ذبح کرنے کے لیے رکھیں، کوئی فائدہ نہ اٹھائیں۔ اور جس بندے کے پاس میں پیسہ نہیں ہے، جس دن حالات اس کے خراب ہیں، تو لوگ شرم کی وجہ سے قربانی کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ دیکھیے، ہم ہر عمل کو اللہ کے لیے کرنا ہے۔ حالات اچھے ہیں تو قربانی کریں، حالات اچھے نہیں ہیں، واقعتاً مجبوری ہے، تو شرم کی وجہ سے قرضہ لے کے قربانی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک طرف تو ہمارا کچھ طبقہ وہ ہے جو شرم سے بچنے کے لیے قربانی کر رہا ہے، دوسری طرف کچھ مالدار حضرات وہ ہیں جو دکھاوے کے لیے قربانی کر رہے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ اتنا بڑا جانور لایا اور گلی میں گھما رہے ہیں اس کو، اور پھر جو ہے اس کے اوپر ہار ڈالے جا رہے ہیں، عجیب عجیب قسم کی جو حرکتیں کر کے لوگوں میں دکھا رہے ہیں کہ دیکھیے ہم بہت پیسے والے ہیں اور ہم نے بڑا جانور ذبح کیا ہے۔ اس سے بھی جو ہے وہ کوئی حاصل نہیں ہے، یہ ریاکاری ہے۔ ریاکاری کے عمل پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ اس سے بہتر ہے کہ خاموش، یہ قربانی کی عبادت ہے۔ ہم اپنی نماز پڑھنے سے پہلے ڈھنڈورا نہیں پیٹتے کہ ہم جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اسی طریقے اسی کی عبادت ہے، اس کے پہلے جو ہے وہ ہوا مچانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ خاموشی سے جس وقت اس ملک کے حالات اس طریقے سے ہوں، اپنے جانوروں کی جو ہے وہ چھپا کر کے جو ہے وہ قربانی کرنی چاہیے۔ اور جس انسان کی قربانی ہے وہ خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کرے۔ حتیٰ کہ اگر کسی خاتون کی اگر قربانی ہے وہ ذبح نہیں کر سکتی تو کم از کم اس جانور کے سامنے کھڑی رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا کا جب جانور ذبح ہو رہا تھا تو آپ نے انہیں بلایا اور کہا کہ عائشہ آپ کا جانور ذبح ہو رہا ہے، آپ سامنے رہیے۔ تو جن خواتین کی قربانی ہے، اگر خود خاتون کر سکتی ہے تو اس کی بھی اجازت ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ خاتون جو ہے وہ ذبح بھی کر سکتی ہے۔ اگر نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم اپنے جانور کے ذبح ہونے کے وقت میں سامنے کھڑی رہے کہ اس کی اپنی عبادت ہو رہی ہے۔ اب گوشت کا مسئلہ یہ ہے کہ بہت حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ 3 حصے کمپلسری ہونے چاہیے، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے۔ ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایک بڑی فیملی ہے اور خود ضرورت مند حضرات بھی زیادہ ہیں اور گوشت کھانے والے ہیں، پورا جانور بھی رکھا جا سکتا ہے، اس کی بھی اجازت ہے۔ کوئی زیادہ لوگ کھانے والے نہیں ہیں، پورا جانور جو ہے وہ تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ علماء نے ایک بیچ کی ایک راہ نکالی ہے تاکہ جو ہے
جو لوگوں کے لیے سہولت ہو 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے گھر کے لیے رکھیں، ایک حصہ جو ہے اپنے عزیز و اقارب بھائی بہن وغیرہ کے لیے دیا جائے، ایک حصہ جو ہے وہ عام لوگوں میں تقسیم کیا جائے۔ یہ کوئی واجب اور ضروری چیز نہیں ہے، ایک مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی صاحب تھوڑا رکھ کر کے مکمل تقسیم کرنا چاہیں تو تقسیم کر سکتے ہیں، اور جتنا رکھنا چاہے وہ رکھا بھی جا سکتا ہے۔ ایک مسئلہ جو آج کل ہے کہ رات کی قربانی کے لیے لوگوں نے اس کو حرام سمجھ رکھا ہے کہ رات میں قربانی نہیں ہونی چاہیے، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث ثابت ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت رات میں اجالے کا، روشنی کا معقول انتظام نہیں ہوتا تھا۔ رگوں کے کٹنے کا مسئلہ ہے، چمڑے کے چھلنے کا مسئلہ ہے، کیونکہ چاقو چلانا پڑتی ہے، تو یہ کہیں جو ہے اس طریقے پر نہ جانور کو تکلیف ہو، نہ رگوں کے لیے جو ہے کوئی معاملہ نہ پیش آئے، اس لیے منع ہے۔ مگر آج کل لائٹ کا کافی معقول انتظام رہتا ہے، روشنی رہتی ہے، ضرورت کے تحت میں اگر رات میں بھی کوئی بندہ قربانی کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے، اس کی گنجائش ہے، رات میں بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ چند مسائل آپ حضرات کے سامنے جو ہے وہ پیش کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا